عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة،
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ جو شخص حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش بد سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، یعنی وہی جنت کا حقدار ہے۔ سامعین کرام، سورۃ النازعات کی آیات نمبر 37 سے 41 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، وہاں برے لوگوں کا بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا۔ جیسے نیک لوگوں کا انجام ذکر کیا، اسی طرح برے لوگوں کے انجام کا بھی ذکر کر دیا۔ جیسا کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت کو بتایا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اصل کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے، اور جسے جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ قرآن کریم میں فوز عظیم کا لفظ استعمال ہوا، بہت بڑی کامیابی، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز و فلاح ویسے تو عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن آج کل اردو میں بھی اس کا کافی استعمال ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی سمیٹ لی، بہت بڑی، یعنی فاز فوزا عظیما، کامیاب بھی ہوا تو کس طرح کا کامیاب، بہت بڑی کامیابی اس نے سمیٹ لی۔ اور فلاح کے لیے جو لوگ فلاح پا گئے، سورۃ المؤمنون کا آغاز ہی اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا نا، قد افلح المؤمنون، بس جو لوگ فلاح پا گئے، کون سے لوگ تھے؟ وہ کون سے مومن تھے جو فلاح پا گئے، جو کامیابی حاصل کر گئے؟ ان مومنین کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا۔ وہ مومن، ان کی صفات کیا تھیں؟ وہ نماز میں خشوع و خضوع سے نماز کو ادا کیا کرتے تھے، نماز میں ادھر ادھر کے خیالات ان کے ذہنوں میں نہیں آتے تھے، نہ ہی نماز میں وہ کہیں آگے پیچھے کا حساب کر رہے ہوتے تھے، بلکہ نماز خشوع و خضوع سے ادا کرتے تھے اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی
بدکاریوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، برے کاموں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ امانتوں کو ادا کرنے والے وہ مومن جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ فلاح پا گئے، یہ کامیاب ہو گئے، وہ امانتوں میں خیانتیں نہیں کرتے۔ یہاں آج کسی کے پاس کوئی امانت رکھوا دی جائے تو مشکل ہے کہ وہ پوری اس کو مل جائے، امانت میں بھی خیانت کرتے ہیں۔ تو یہ جو مومن تھے جن کی صفات میں بیان کر رہا ہوں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ امانتوں میں بھی خیانت نہیں کرتے تھے، امانتیں جیسے ان کو دی جاتی تھی ویسے کی ویسے ہی ان کو ادا کر دیتے تھے، اور 5 نمازوں کو وقت پر ادا کرتے تھے۔ یہ نہیں جب دل کیا اٹھ کے پڑھ لی۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، کہتے ہیں ہم اپنے کاروبار میں مصروف تھے، ہم اپنے دیگر معاملات میں مصروف تھے، اسی لیے وقت نہیں ملا نماز کا۔ ارے آج تجھے اگر نماز کا وقت نہیں ملا تو کل کو تجھے پھر معافی مانگنے کا بھی وقت نہیں ملے گا، یہ یاد رکھ لینا۔ آج وقت ہے، اپنے آپ کو بدل لو، اپنی اصلاح کر لو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر فلاح پانا چاہتے ہو تو آج وقت ہے۔ نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، ان کے مطابق نماز کو ادا کریں، پھر آپ کے اندر بہت سی صفات پیدا ہوں گی۔ آپ کے اندر وقت کی پابندی بھی پیدا ہوگی، آپ کے اندر دیگر معاملات آ جائیں گے، آپ کو لین دین کا پتہ لگے گا، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس طرح معاملات کو طے کرنا ہے، کیونکہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ اپنے لین دین میں، اپنے کاروبار میں ہر چیز کا خیال کرتا ہے۔ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہیں میں جھوٹ نہ بول دوں، کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ میری نماز ہی ضائع ہو جائے، کہیں میں ایسا کوئی کام نہ کر دوں کہ میری نماز بیکار جائے۔ وہ اس بات کی فکر کرتا ہے۔ تو نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جنت الفردوس کے وارث بھی ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے ان فلاح پانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی کچھ صفات اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں بیان فرمائی ہیں کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اور قرآن مجید پر ان کا پختہ یقین اور ایمان ہے، اور پہلی آسمانی کتابوں پر بھی اور آخرت پر بھی وہ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے کچھ اور تذکرہ فرمایا کامیاب لوگوں کا، کہ کامیاب لوگ کون ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کے نزدیک اصل کامیاب کون ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل کامیاب وہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یعنی جو جہنم کی آگ سے بچ گیا ہے اور جنت میں داخل ہو گیا ہے، اصل کامیاب وہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور یہ دنیا کی زندگی یہ تو دھوکے کا سما ہے، یہ تو عارضی ہے، آج ہے کل نہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا، جو لوگ کل موجود تھے وہ آج نہیں ہیں،
اور جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ کہاں چلے گئے سب لوگ؟ کہاں چلے گئے؟ ان کا وقت آن پہنچا، وہ اپنے رب کے ہاں چلے گئے۔ جو نیک لوگ تھے وہ جنت کے حقدار بن گئے، اور جو برے لوگ تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کرے جن پہ اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے ہیں، جن کی صفات یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ ہمیں ان کی صفات کو اپنانا چاہیے۔ جب ہم ان صفات کو اپنائیں گے تب ہم نیک لوگ بنیں گے، تب ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اصل کامیابی وہ ہے کہ جس دن یہ اعلان ہو جائے، یا اہل الجنہ خلود لا موت، اے جنتیو آج کے دن تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اور یہی اصل ٹھکانہ ہے۔ اور آج کے اس خطبے میں ہم ان اعمال کا بھی تذکرہ کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہم لوگ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم فلاح پانے والے بن سکتے ہیں۔ تو پہلا عمل، کائنات کا کوئی بھی فرد جب تک توحید کو خالص نہیں مان لیتا، جب تک توحید خالص نہیں کر لیتا، یعنی توحید میں ملاوٹ نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا، وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ جو شخص شرک نہیں کرتا، توحید میں ملاوٹ نہیں کرتا، وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنۃ الثمانیۃ الشاء۔ جو شخص 5 گواہیاں دے دیتا ہے، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور زبان سے بولی ہوئی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ جنت کا حقدار تو بنتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے انعام کیا ہوگا؟ گواہی دے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے اور سچے رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ نے کلمے کا القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، جو اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تیار کی۔ 5 گواہیاں جو دے دیتا ہے اور پھر تصدیق کرتا ہے، اور پھر اس کی زندگی انہی تصدیقات کے مطابق ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، جاؤ جس دروازے سے جانا چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آج کے دن جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، کیونکہ تم نے جس بات کا اقرار کیا تھا صرف زبان سے نہیں کیا تھا بلکہ دل سے تصدیق بھی کی تھی، اپنے عمل سے اس کی تصدیق بھی کی تھی، تو آج کے دن تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو سب سے پہلا عمل، زندگی کے آخری لمحات تک توحید پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ زندگی کے آخری لمحات تک توحید پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، توحید پہ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور لفظ کیا تھا؟
لا تشرک باللہ وإن قطعت او حرقت، فرمایا اے میرے صحابی تیرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں یا تجھے جلا بھی دیا جائے تو تب بھی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے۔ آج بھی اگر تمہیں جلا دیا جاتا ہے، تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جاتے ہیں، تو جل جانا گوارا کر لینا، اپنے ٹکڑے کروا لینا گوارا کر لینا، لیکن شرک نہ کرنا، توحید سے پیچھے نہ ہٹنا اگر کامیابی چاہتے ہو۔ تو دوسرا عمل جس سے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے، جس سے انسان کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے، توحید کے بعد جب تک کوئی مسلمان پوری دنیا سے اعلیٰ و عرفہ اور عظمیٰ ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان لیتا، ان پر ایمان نہیں لاتا اور اس ذات پاک کی اطاعت نہیں کرتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کر لی، اور پیغمبر کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اور جس نے اپنے اندر یہ صفت پیدا کر دی کہ میں اپنی زندگی گزاروں گا اس طرح جس طرح میرے رب کا حکم ہے، جس طرح میرے محبوب پیغمبر کا حکم ہے، اپنی زندگی گزاروں گا تو اس طرح گزاروں گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ کے وعدے تو سچے وعدے ہیں نا، اللہ سے بڑھ کے بات میں کون سچا ہو سکتا ہے بھلا؟ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، اللہ کے وعدے تو پورے ہوئے ہیں۔ وعدہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے کیا وعدہ کیا تھا؟ فرمایا میں ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کروں گا جو شخص توحید کو خالص کرتا ہے، جو شخص توحید میں ملاوٹ نہیں کرتا اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو اپنا آخری نبی مانتا ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، میں اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ وہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد اپنی مرضی کو شامل کرے دین میں۔ کسی مسلمان کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد، دین کو اپنانے کے بعد پھر اسے چھوڑ کر اپنی مرضی شامل کر لے۔ آج اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں، ہم دنیاوی معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں ہم کس طرف کو چل پڑے ہیں۔ دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کو شامل کر لیا۔ نہ صرف کاروبار کے اندر بلکہ نمازوں کو دیکھ لیں، نماز میں اپنی مرضی شامل کر لی، اذان میں اپنی مرضی شامل کر لی، اور اذان تو وہ تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعے صحابہ کرام کو سکھا دی، جو اس وقت بھی مکہ اور مدینہ میں ہوتی تھی، آج کے دن بھی الحمدللہ اہل حدیث اسی اذان پہ قائم ہیں، جو اذان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، آج بھی اس پہ قائم ہیں۔ تو آپ دیکھیں، جائزہ لیں اپنے ارد گرد کہ اذان میں بھی ملاوٹ کر دی، نماز میں بھی ملاوٹ کر دی،
نماز کو بھی خالص نہیں رہنے دیا اور دیگر معاملات میں بھی ملاوٹ کر دی ہے، اس کو خالص نہیں رہنے دیا۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا مومنین کے لیے، جو سچ بولنے والے تھے، جو نمازوں کے پابند تھے، ان کے لیے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ کا فیصلہ قرآن مجید کی شکل میں یا اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی صورت میں آ جائے، پھر وہ اپنی رائے کو مقدم کرے، پھر وہ یہ کہے کہ نہیں میرا ایکسپیرینس تو یہ کہتا ہے، پھر وہ کہے نہیں میں نے تو یہ سنا ہے، پھر وہ کہے نہیں میں تو یہ عمل کروں گا۔ نہیں، جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا، تو صحیح مومن، صحیح مسلمان وہ ہے جو من و عن تسلیم کرے، جو سر تسلیم خم کر دے۔ گردن جھکانے کا حکم ہے گردن جھک جائے، گردن کٹوانے کا حکم آئے گردن کٹ جائے۔ یہ نہ ہو کہ آج میں اپنی مرضی کر لیتا ہوں، کل مان لوں گا، کل کو وقت نہیں ملے گا۔ آج جو وقت ہے اس کو غنیمت جان لیجئے، آج جو وقت ہے یہ کل نہیں آئے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے کیا رہے گا؟ وہی آخرت کی زندگی۔ جو جنت میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ تو اب اللہ کا فیصلہ آنے کے بعد جو شخص اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ایک اور فیصلہ سنا دیا قرآن کریم کے اندر، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس کو کوئی نہیں مانتا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، میں نے تجھے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، تیرے جیسی ذات نہ آج تک آئی ہے کوئی، نہ قیامت تک ہوگی۔ بے مثال ذات، بے نظیر ذات، جس طرح ذات کے اعتبار سے بھی آپ سب سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح بات کے اعتبار سے بھی آپ ہی سب سے اعلیٰ ہیں۔ اے پیغمبر، مجھے میری کبریائی کی قسم، میری عزت اور جلالت کی قسم، کہ تیری بات کو اگر کوئی حتمی نہیں مانتا، تیرے فیصلے کو اگر کوئی اٹل فیصلہ نہیں مانتا، تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں اسے مومن ہی نہیں مانتا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اسے مومن ہی نہیں مانتا، بلکہ اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہا کہ میں اسے مومن ہی نہیں مانتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قال یا رسول اللہ ومن یأبى من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی،
مگر وہ شخص جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ وہ کون سا شخص ہوگا جسے کہا جائے کہ تو جنت میں چلا جا، وہ کہے میں نہیں جاؤں گا؟ وہ کون بدبخت ہے؟ فرمایا وہ شخص جس نے میری اطاعت کر لی وہ تو جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میرے فیصلوں کو نہیں مانا، جس نے میری اطاعت نہیں کی، وہی شخص ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے، وہی شخص ہے جو جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم کا حقدار بنے گا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلوں کو سر تسلیم خم کریں، اپنے دل سے تسلیم کریں۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی، ہمارا دل نہیں کرتا۔ کیوں دل نہیں کرتا؟ کیونکہ تمہارے دل میں ایمان کم ہے۔ اپنے دل میں ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو راسخ کریں، تاکہ آپ کا دل فوراً مان جائے کہ یہ نبی کی بات ہے تو میں نے اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی پیغمبر علیہ السلام کی صحیح معنوں میں اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔